معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایسے عقیدے بنا کے رکھے ہیں قرآن کے بارے میں جی کہ جو کتاب اللہ ہے اس میں جو حکم دیا گیا ہے اللہ تعالی کی طرف سے، چاہے وہ نماز کا حکم ہو، روزہ کا حکم ہے، اور کوئی بھی چیز ہو، جیسے اطیع اللہ و اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی طرح کے آیت مبارکہ ہمارے اوپر نازل کیے ہیں. تو جی لوگوں کا رجحان کیا ہے اس حال میں کہ آیت کریمہ جو ہے ان کے مخالف کر رہے ہیں، مگر کچھ لوگ جب ان کو دعوت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قرآن اور حدیث کی طرف، بس وہ انکار کرتے ہیں کہ ہم نہیں ماننے والے، ہم اپنے اس کی اقتدا کرنے والے ہیں، اس امام کی اقتدا کرنے والے ہیں. تو شیخ جب ہم کتب پڑھتے ہیں اس حوالے سے، کیا جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی ہمیں اس کی اتباع اور اطاعت کرنی چاہیے کہ جو امام کہہ رہا ہے، کسی مذہب کا امام کہہ رہا ہے، اس کا قول پکڑنا چاہیے؟ دیکھیے سمپل سی بات ہے میرے بھائی، اس کو لمبا ہم نے ڈسکس کیا ہے، بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، لیکن شارٹ میں بات ہے کہ علماء اکرام جو بھی صحیح منہج کے مطابق بتاتے ہیں، سارے زمانے اور دور کے ہم سب کے سب کو رسپیکٹ کرتے ہیں، سب سے استفادہ کرتے ہیں، بینیفٹ حاصل کرتے ہیں، ان کی خدمات سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی عالم چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، آخر میں انسان ہے، اور کل ابن آدم خطا، سارے آدم کی اولادوں سے خطائیں ہوتی ہے. کہیں اگر ان سے کوئی بھول ہو جائے تو ہم اگر بولے میں ان کا ماننے والا ہوں، میں فلاں امام کا ماننے والا ہوں، میں ان کی بات نہیں چھوڑوں گا، تو ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ ہم نے کلمہ تو محمد رسول اللہ پڑھا نا. تو ہم کسی بھی امام کے ایسے مقلد بن جائیں، ان کے بلائنڈ فالوور بن جائیں، ان کی بات نہیں چھوڑیں گے، تو یہ بالکل بھی صحیح بات نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ہم لوگ استفادہ کریں سارے علماء کے فتاوے سے، ان کے علم سے، ان کی خدمات سے. لیکن اگر علماء میں اختلاف آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 59 کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم میں تنازع آ جائے، اختلاف آ جائے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، اس معاملے کو لوٹا دو اللہ اس کے رسول کی طرف. تو علماء میں اختلاف آ گیا تو خود کوئی ادھورے علم والا، بغیر علم والا اپنی طرف سے نہیں نکالے گا. علماء کی ہی بات کر رہے ہیں. علماء میں جن کے پاس بھی دلیل ہوگی، جس عالم کے پاس دلیل ہوگی، پروف ہوگا، ہم ان کی بات لے لیں گے. کیا بولتے ہو؟ کتنی سمپل سی بات ہے. اب یہ اتنی سی بات کے پیچھے پتہ نہیں کیوں اتنا تنازع، اتنا اختلاف، کیا غلط ہے اس میں؟ ہم اگر سارے علماء کو رسپیکٹ کرتے ہیں، کسی کے پاس قرآن حدیث ہے، اللہ کا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پروف ہے ان کے پاس، عالم بھی ہے وہ بھی، ایسا نہیں کہ غیر عالم کی بات، آج کے عام آدمی کی بات لے لیں گے، خود استدلال کریں گے. جیسے کچھ لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، غلط کوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بولے آپ خود استدلال کریں گے. ارے کون کہہ رہا ہے خود استدلال کریں گے؟ کون کہہ رہا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی نکال لے گا؟ یہاں تو علماء کی ہی بات ہو رہی ہے. تو یہ بات ہے جو ہم لوگ مانتے ہیں اور سکھاتے ہیں. آپ کو اس بارے میں کوئی پرابلم ہے؟ اس میں کچھ پرابلم ہے؟ جی، اب جو اس کے ساتھ ساتھ ہم کہنا چاہیں گے کہ جو اگر کوئی طالب علم ہو، علم حاصل کرنے والا ہو، تو کیا اس کو ضروری ہے کہ وہ کسی امام کے پیچھے اقتدا کرے، اس کی کتب پڑھے، اس کی کتب سے علم حاصل کرے؟ کیسا ہے کہ ہم قرآن حدیث علماء کی رہنمائی میں سیکھتے ہیں، علماء کی گائیڈنس کے اندر سیکھتے ہیں. تو یہ بات بھی بہت ضروری. جی شیخ شعبان، آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ جی، طالب علم کے لیے ضروری ہے، اور اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ بھئی وہ علماء کے استدلالات پڑھنے پڑیں گے. اس کو علماء نے کس طریقے سے قرآن و سنت کو سمجھا ہے، سمجھایا ہے. کیونکہ بھائی حدیث کی تحقیق کیسے ہوگی؟ فلاں کتاب جو فلاں کی طرف منسوب ہے وہ ان کی ہے کہ نہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ فلاں امام کا قول امام ہی کا قول ہے یا کسی اور کا قول ہے، یہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے. پھر کسی عالم کی عبارت ہے، کسی عالم نے کوئی فتویٰ دیا ہے، اس عالم کی عبارت کا، اس کے فتویٰ کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں پیش کی ہیں ان کے پیچھے وصول کیا ہے، ضابطہ کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی وصول ہے، کوئی ضابطہ ہے نہیں ہے، کیا ہے. جو مجتہدین ہیں امت کے، جو علماء ہیں، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو اتھارٹی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو طالب علم ہے اسے پڑھنا پڑے گا، اسے جاننا پڑے گا کہ استدلالات کس طرح سے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کو کس طرح سمجھا جا سکتا ہے، ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، مطلق کیا ہے، مقید کیا ہے، اصول حدیث کی باریکیاں کیا ہیں، اصول فقہ کی باریکیاں کیا ہے، اور ایک اصطلاح میں کئی لوگوں نے کیا کیا بات کہی ہے، کس کی بات صحیح ہے. تو یہ ساری چیزیں بغیر ائمہ کرام کو پڑھے ہوئے، بغیر معتبر علماء کو پڑھے ہوئے، ظاہر سی بات ہم اپنے پاس سے تھوڑی لائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہم کو پڑھنی پڑیں گی، جاننی پڑیں گی. اور طالب علم کے لیے
ان چیزوں سے استغنا اور بے نیازی نہیں ہے. کیسے بھائی عربی زبان خالی سیکھ لیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لے کے بیٹھ گیا اور قرآن لے کے بیٹھ گیا تو کیسے دین سمجھ لے گا؟ نہیں سمجھ سکتا ہو. اس میں انحراف کا شکار ہوگا, تجربے میں جائے گا. تجربہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علماء نے تجربہ کر لیا, مشاہدہ کر لیا ہے, ساری چیزیں کی ہوئی ہیں, ان کو پڑھنا پڑے گا اور ان کو سمجھنا پڑے گا, اور اس کے بعد پھر وہ عوام الناس کی رہنمائی صحیح طریقے سے کر سکے گا. جی اب اس میں اگر آپ کو کوئی شک و شبہ ہے. جی شکراً. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو سننے والے ہوں گے وہ پریشان ہوتے ہوں گے کہ بات کس بارے میں ہو رہی ہے. میں بات تقلید کے بارے میں کر رہا ہوں. جی شیخ, جیسے ہم مذہبی تعصب جو ہوتا ہے اس حوالے سے ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے مذہبی تعصب کے بارے میں؟ یہ تعصب کی وجہ سے کتنی ساری سنتیں چھوٹ جاتی ہاتھوں سے. آدمی زندگی بھر وہ سنتوں سے محروم ہو جاتا ہے, صرف اس نے سوچا کہ میں اپنے امام کی بات نہیں چھوڑوں گا. اس وجہ سے کتنی ساری سنتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اس وجہ سے کتنے سارے ایسے اختلاف جو ختم ہو سکتے تھے وہ ختم نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ ختم کرنے کا فارمولا کیا دیا گیا ہے, وہ فارمولا پہ عمل نہیں کریں گے تو ختم نہیں ہوں گے. لیکن جو ختم کرنا ممکن تھا, جو ہو سکتے تھے, اور ہم ان اختلافات میں حق اور صحیح بات کیا ہے وہ جان سکتے تھے, لیکن صرف اوپن مائنڈ نہ ہونے کی وجہ سے یا اپنے آپ کو باندھ دینے کی وجہ سے, ہٹ دھرمی کی وجہ سے, ایک چیز سے بالکل اپنے آپ کو منسلک کر دینا, مان لینا کہ میں ان کا ماننے والا ہوں, اس وجہ سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. کتنا بڑا نقصان ہے کہ حق کی ایک بات اس سے چھوٹ جائے جب وہ آسانی سے جان سکتا تھا. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.